بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث کلمہ طیبہ غیب کی باتوں پر ایمان سے پڑھا جا رہا ہے۔ حدیث نمبر 147 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ تین قسموں میں اٹھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگ تین قسموں میں اٹھائے جائیں گے، پیدل چلنے والے، سوار، منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ ان کو منہ کے بل چلانے پر بھی یقیناً قدرت رکھتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لو، یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہی زمین کے ہر ٹیلے اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔ حدیث نمبر 148 بخاری کی روایت ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص سے اللہ تعالیٰ اس طرح کلام فرمائیں گے کہ درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ اس وقت بندہ بے بسی سے ادھر ادھر دیکھے گا، جب اپنی داہنی جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا اسے کچھ نظر نہ آئے گا، اور جب اپنے سامنے دیکھے گا تو آگ کے علاوہ کچھ نظر نہ آئے گا۔ لہذا دوزخ کی آگ سے بچو، اگرچہ خشک کھجور کے ٹکڑے کو صدقہ کرنے کے ذریعے سے ہی ہو۔ حدیث نمبر 149 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول في بعض صلاته اللهم حاسبني حسابا يسيرا فلما انصرف قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه انه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشہ هلك۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بعض نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے نام اعمال پر نظر ڈالی جائے، پھر اس سے درگزر کر دیا جائے، کیونکہ اے عائشہ اس دن جس کے حساب میں پوچھ گچھ کی جائے گی تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے حساب کو آسان فرما دے۔